السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے اسلامک مہینے اور ایک نئے اسلامک مقابلے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوالوں کے جوابات کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس اسلامی مقابلے کو منعقد کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک اسلامی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ تو برائے مہربانی آپ ویڈیو کو بیچ میں سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ماہ ربیع الاول کے سوالوں کے جوابات کی طرف اور ان کو حل کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سب سے پہلا سوال، ما معنى شدید المحال في قول الله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد مبارک وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال، شدید المحال کا کیا معنی ہے؟ وہ کفار اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے بارے میں اللہ سے لڑتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں وہ اللہ سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، یعنی کہ انکار کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو شدید المحال لفظ ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ کے سامنے 3 اختیارات ہیں، اس میں سے صحیح جو جواب ہے وہ بیچ والا ہے، کہ اس کا مطلب ہے شدید الاخذ والقوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی قوت والی ہے، اللہ تبارک و تعالی سخت مواخذہ کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 2، من فروض الوضوء، کہ وضو کے فرائض میں سے اب آپ کے پاس نیچے 3 آپشن ہے۔ سب سے پہلا آپشن ہے الترتیب فی غسل اعضاء الوضوء، کہ وضو کے اعضاء جو ہیں ان کے اندر ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے اور یہ فرض ہے، یعنی کہ وضو آپ ترتیب سے کریں گے۔ دوسرا آپشن ہے دخول وقت الصلاۃ، کہ نماز کا وقت ہو جانا۔ تیسرا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ تو ان میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے لگیں تو آپ کو لازم ہے کہ آپ وضو کے اندر ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ منہ دھونے کے بعد آپ پاؤں دھو لیں پھر ہاتھ دھو لیں، نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس ترتیب کے ساتھ آپ وضو کریں گے، اور یہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ سوال نمبر 3، من مساوی الاخلاق الجزع، کہ برے اخلاق میں سے ایک الجزع بھی ہے، اور جزع کیا ہے اس کی تعریف نیچے ذکر کی گئی ہے، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان 3 تعریفات میں سے جزع کی تعریف کیا ہے۔ تو جزع کی تعریف سب سے نیچے والی ہے کہ اظہار ما یلحق المصاب، کہ جب کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کے وقت اگر کوئی بندہ واویلا کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنی گالوں کو پیٹتا ہے، یا کسی قسم کی بھی جاہلیت والی آوازیں نکالتا ہے، تو اس کو جزع کہتے ہیں، یعنی کہ یہ صبر کی ضد ہے۔ اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے اور کوئی بندہ اگر صبر نہیں کرتا تو اس کو جزع کہیں گے، یہ صبر کے مخالف ہے۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت پہنچے تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور عین مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے۔ اور جو صبر نہیں کرتے، اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، جاہلیت کی آوازیں نکالتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جاہلیت کی جو ہے افعال میں سے فعل ہیں۔ سوال نمبر 4،
ما المقصود من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لربیع بن کعب الاسلمی فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، کہ آپ اپنی مدد کریں بکثرت السجود کے ساتھ، یعنی آپ میری مدد کریں اپنے لیے بکثرت السجود کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کثرت السجود سے یا مراد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا واقعہ کچھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لے گیا، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل سے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے ربیع بن کعب، آپ مجھ سے سوال کریں، اپنی ضرورت کا سوال کریں۔ تو ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں جنت کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ آپ کو چاہیے دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے کچھ اور سوال کرنا ہے؟ تو پھر اس نے کہا نہیں، بس یہی کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ربیع بن کعب اسلمی کو یہ الفاظ کہے تھے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ پھر آپ کو میری مدد کرنی ہوگی کثرت سجود کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، پھر آپ میرے جنت میں ساتھی اور رفیق بن سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ پہلا ہے کہ سجود الصلاۃ، نماز کے سجدوں کے بارے میں یہاں پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 5، انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من سرہ ان یبسط لہ فی الرزق، کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت و فراوانی ہو، او ینسأ لہ فی اثرہ، کہ اس کی عمر میں تاخیر ہو، اس کی موت میں تاخیر ہو، فلیصل رحمہ، تو اس سے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، بلکہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ تو اس کے اندر جو جملہ وارد ہوا ہے ینسأ لہ فی اثرہ، کہ اس کی موت میں تاخیر ہو، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کے پاس 3 اختیارات ہیں، 3 آپشن ہیں، ان میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یؤخر لہ فی اجلہ ویبارک لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر میں تاخیر اور اس کی عمر میں برکت سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا جو عمر ہے، اس کا جو وقت ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، یعنی کہ اس کی عمر کو، اس کے وقت کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اس سے آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو نفع دیں گے اور کام لیں گے اس کی عمر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ انعام دے رہے ہیں صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں برکت دیں گے تاکہ وہ آخرت کے لیے نفع کما سکے۔ سوال نمبر 6، من علامات الساعة التي وقعت ولا تتكرر، قیامت کی وہ نشانیاں جو ایک مرتبہ واقع ہو چکی ہیں اور دوبارہ واقع نہیں ہوں گی۔ یہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے آپ کے پاس 3 اختیارات دیے ہیں۔ سب سے پہلا اختیار تو انہوں نے دیا خروج دجالین ادعیاء النبوہ، کہ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے لوگ، اور یہ پہلے بھی ظاہر ہو چکے ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی ظاہر ہوں گے اور ہوتے بھی رہتے ہیں، تو یہ بھی آپشن نہیں ہے۔ اس میں جو صحیح جواب ہے وہ بیچ والا ہے، نار الحجاز التي اضاءت اعناق الابل البصرہ، یہ ایک آگ تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکل آئے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ ہمارے زمانے کے اندر
شام کے شہر بصرہ میں یہ آگ نکلی اور شام والوں نے اس آگ کو دیکھا اور اس کی خبر ہم تک بھی پہنچی اور بعد والے علماء نے بھی اس کے صفات کو بیان کیا، اور یہ زمانہ تھا 654 ہجری کا، یعنی کہ یہ آگ جو ظاہر ہوئی تھی 654 ہجری میں ظاہر ہوئی تھی، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 7، ای قوم من الیہود حاولوا تسمیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلوا له شاة مسمومہ، کہ یہود میں سے وہ کون سی قوم تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بکری کا بھنا ہوا ہدیہ بھیجا تھا جو زہر آلود تھا۔ تو آپ کے پاس یہاں پر 3 آپشن ہیں، یہود نجران ہے، یہود خیبر ہیں، اور یہود فدق۔ تو اس میں جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہود خیبر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا اور حالات معمول کے اوپر آ گئے، تو پھر ایک یہودی عورت زینب بنت حارث جس کا نام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا بکری کا، لیکن اس خبیث عورت نے اس میں زہر ملایا تھا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا گوشت زیادہ پسند تھا تو اس کے اندر اس نے زیادہ زہر ملایا تھا۔ تو بعد میں جب اس سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے، اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، تو پھر لوگوں کو آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو بعد میں ایک جو صحابی تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بھی اس بکری کا گوشت کھایا تھا اور وہ بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے شہید ہونے کے بعد پھر اس عورت کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 8، صفحہ من صفات موقع دور السنیہ، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ موقع دور السنیہ یعنی اس ویب سائٹ کے اندر ایک ایسا سیکشن موجود ہے، سوال و جواب کے ذریعے سے آپ اپنی علمی صلاحیت کو جانچ سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہے، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، مثال طہارت کے حوالے سے، نماز، زکوٰۃ، روزے کے حوالے سے بہت سارے سوال اس کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، معلمۃ الدرر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے معلمۃ الدرر۔ اچھا، الصحیح فی یوم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں یہ 3 آپشن آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ پہلا آپشن ہے کہ 12 ربیع الاول عام الفیل، اور دوسرا آپشن ہے مختلف فی، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے، اور یہی آپشن صحیح ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور اس میں تمام علماء کا اجماع ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول پیدائش کا دن، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح اور ارجح قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، ولادت کا دن نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، اول من احدث الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے جس نے عید میلاد النبی منانے کی بدعت ایجاد کی وہ یہ لوگ تھے۔ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، خلفاء الراشدین رضی اللہ عنہم، کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ عمل ظاہر ہوا، دوسرے اتباع التابعین فی القرن الثالث ہجری، کہ یہ تبع تابعین کے دور میں یعنی 3 ہجری کے اندر یہ بدعت ایجاد ہوئی، اور چوتھے الرافضۃ العبیدیون، چوتھا آپشن ہے کہ روافض عبیدیون جن کو فاطمیون کہا جاتا تھا، اور صحیح جواب یہ ہے کہ روافض نے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا، جس طرح وہ دوسرے یعنی کہ لوگوں کی پیدائش کے دن کو مناتے تھے، جس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وفات کے دنوں کو مناتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو بعد میں یہ ختم ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پھر صوفیوں نے اس کو دوبارہ سے اس بدعت کو زندہ کیا۔ تو یہ تھے سوالات کے جوابات۔ آگے آپ اپنی نیچے ڈیٹیلز
نام اپنا، موبائل نمبر وغیرہ یہ ساری آپ کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنی معلومات درج کرنی ہے۔ سب سے پہلا آپشن ہے نام کا، آپ نے بالکل آئی ڈی کارڈ کے مطابق صحیح نام یہاں پر لکھنا ہے۔ دوسرا آپشن ہے ای میل ایڈریس کا، یہاں پر نام کے سامنے آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے۔ تیسرا آپشن ہے آپ کے پاس موبائل نمبر کا، یہاں پر آپ نے وہ موبائل نمبر ڈالنا ہے جو آپ کا ایکٹیو ہو، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے انعام میں جب آپ کا نام آئے گا تو اسی کے ذریعے آپ کو کانٹیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا آپشن ہے یہاں پر آپ نے جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا پاکستان، سرچ میں اگر آپ لکھیں گے پاکستان تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اپنے سوالوں کو سبمٹ کرنے والے ہیں۔ ارسال پر کلک کریں، تم ارسال المشارکہ، آپ نے کامیابی کے ساتھ اس کوئز میں شرکت کر لی ہے۔ دوستو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہی مہینے میں آپ ایک ہی بار اس مقابلے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بار سے زیادہ کریں گے تو آپ کا نام اس میں نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ الگ الگ ای میل ایڈریس سے اس میں سبمٹ کر سکتے ہیں اپنی انفارمیشن، مثلا اپنے گھر والوں کی طرف سے بھیج سکتے ہیں، دوستوں کی طرف سے بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے اس کے ساتھ آپ اس میں ایک ہی بار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا انعام آئے گا تو آپ کی ویریفیکیشن ہوگی، آئی ڈی کارڈ کے ذریعے آپ کے نام کو ویریفائی کیا جائے گا۔ تو یہ چیز آپ اس کو دھیان میں رکھیں دوستو، چونکہ ایک اچھی ویڈیو ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بھی اس انعام میں نام آ سکتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آنے والے کو اس کے لیے، تاکہ آپ کو بر وقت اس کی اپڈیٹ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔